Subscribe now. ہم آپ کو اپنی آپ بیتی سنائیں گے، اس سے اندازہ کیجیے گا کہ ہم پر بھی کیسی تباہی آئی ہے۔ الو نے ان کی کہانی کے لیے اشتیاق ظاہر کیا اور خلیفہ نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ وہ چپ ہوا تو الو بیگم نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنی روداد شروع کی۔ اب سنو، میری کہانی سنو۔ میں بھی تمہاری ہی طرح بدنصیب ہوں۔ میرے باپ ہندوستان کے ایک راجا ہیں۔ میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرا نام لوسا ہے۔ وہی جادوگر کشنو جس نے تمہیں دھوکہ دیا، اسی نے مجھے بھی اس حال کو پہنچایا ہے۔ ایک روز میرے باپ کے پاس آیا اور بولا کہ وہ اپنے بیٹے مرزا کی شادی مجھ سے کرنا چاہتا ہے۔ میرے باپ نے دھکے دے کر اسے محل سے باہر نکلوا دیا۔ پھر وہ بھیس بدل کر ایک دن آیا۔ میں اس وقت محل کے باغ میں تھی۔ مجھے بھوک لگی۔ میں نے کھانے کے لیے کچھ لانے کا حکم دیا۔ کشنو جادوگر نے غلام کا بھیس بدل رکھا تھا۔ وہ میرے لیے شربت بھی لے آیا اور پھر اس شربت کو پیتے ہی اچانک میں اس حال کو پہنچ گئی۔ مجھے اتنا گہرا صدمہ پہنچا کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ کشنو نے مجھے دبوچ کر اپنے گھر کی راہ لی۔ اپنے گھر پہنچتے ہی اس نے کڑک دار آواز میں کہا، اب تم اسی طرح بدصورت بنی ہو، یہاں پڑی رہو گی، کوئی جانور بھی تمہیں منہ نہ لگائے گا۔ اس حال میں تم سے اب کون شادی کرے گا؟ تم اسی طرح پڑے پڑے مر جاؤ گی۔ میں نے تم سے اور تمہارے مغرور باپ سے اپنی توہین کا بدلہ لے لیا ہے۔ جب سے اب تک کئی مہینے گزر چکے ہیں، میں اداس اور اکیلی اس ویرانے میں پڑی ہوئی ہوں۔ دن بھر مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، بس رات کو جب چاندنی پھیلتی ہے مجھے ارد گرد کی دنیا نظر آ جاتی ہے۔ اتنا کہہ کر الو بیگم نے اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھے اور پھر زور زور سے رونے لگی۔ خلیفہ کو اس پر بڑا ترس آیا۔ اس نے دھیرے سے کہا، ہماری اور تمہاری بدنصیبی میں کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس معاملے کو حل کیسے کیا جائے۔ الو بیگم نے جواب دیا، جی ہاں، مجھے یاد ہے، میرے بچپن میں ایک بوڑھی عورت نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ ایک سارس کبھی نہ کبھی مجھے بدنصیبی کے جال سے نکالے گا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ گھڑی آ گئی ہے۔ ایک ترکیب ذہن میں آئی ہے۔ کیا؟ خلیفہ نے پوچھا۔ کشنو جادوگر مہینے میں بس ایک بار یہاں آتا ہے۔ اس کھنڈر میں ایک بہت بڑا سا ہال ہے۔ کشنو جادوگر اسی ہال میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ کیا پتا کسی دن کشنو یا اس کا کوئی ساتھی وہ لفظ زبان پر لے آئے جسے آپ بھول چکے ہیں۔ خلیفہ کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں اور چونچ اٹھا کر بے قراری سے اس نے کہا، پیاری راج کماری، مجھے جلدی بتاؤ، وہ اب کب آئیں گے؟ الو بیگم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دھیرے سے بولی، آپ برا نہ مانے تو یہ کہوں کہ میری ایک شرط ہے۔ اگر آپ وہ شرط مان لیں تو بتا دوں گی۔ کہو کہو، مجھے منظور ہے، خلیفہ نے جلدی سے کہا۔ میں اپنی حالت سے اسی صورت میں نکل سکتی ہوں جب آپ دونوں میں سے کوئی مجھ سے شادی کرنے پر تیار ہو جائے۔ یہ سن کر خلیفہ اور وزیر دونوں سوچ میں پڑ گئے۔ پھر خلیفہ نے وزیر کو باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ دونوں اس کمرے سے باہر نکل گئے تو خلیفہ نے کہا، منصور، مجھے یہ احساس ہے کہ میں تم سے ایک نامناسب درخواست کرنے جا رہا ہوں، مگر تم الو بیگم سے شادی کر لو گے؟ وزیر نے ذرا اونچی آواز میں کہا، میری بیوی، وہ میری آنکھیں نوچ لے گی؟ پھر میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، آپ نوجوان ہیں، اور بہتر یہی ہوگا کہ ایک حسین راجکماری سے آپ ہی شادی کر لیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، خلیفہ بولا، مگر اس کا کیا ثبوت ہے کہ الو بیگم واقعی حسین اور نوجوان راجکماری ہے؟ مان لو ایسا نہ ہوا تو میں اندھیرے میں چھلانگ کیسے لگا دوں؟ کچھ دیر تک وہ اسی طرح بحث کرتے رہے۔ دونوں ایک دوسرے کو قائل کرنا چاہتے تھے۔ جب وزیر پر خلیفہ کی بات کا کچھ بھی اثر نہ ہوا تو آخرکار خود خلیفہ نے الو بیگم کی شرط قبول کر لی۔ الو بیگم کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے کہا، کشنو جادوگر آج ہی رات وہاں آئے گا۔ پھر وہ انہی سے بڑے ہال کی طرف لے گئی۔ اس نے دونوں کو تاکید کی کہ ذرا سی بھی آواز نہ ہونے پائے۔ ایک جگہ چھپ کر انہوں نے ہال کی طرف نظریں جما دیں۔ جب اندھیرا کچھ اور گہرا ہوا تو کشنو اور اس کے ساتھی ہال میں داخل ہو گئے اور ایک میز کے گرد بیٹھ گئے۔ انہی میں وہ سوداگر بھی تھا جس سے خلیفہ نے کالا سفوف لیا تھا۔ جو آدمی سوداگر کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے سوداگر سے خلیفہ اور منصور کا قصہ سنانے کی درخواست کی۔ سوداگر نے قصہ چھیڑ دیا، وہ لفظ کیا تھا جسے 3 مرتبہ دہرانے پر وہ دوبارہ انسان بن سکتے تھے؟ ایک نے پوچھا۔ معتبر، سوداگر نے جواب دیا۔ یہ سننا تھا کہ خلیفہ اور منصور خوشی سے اچھل پڑے۔ وہ تیز تیز چلتے ہوئے کھنڈر سے باہر گئے۔
بیچاری الو بیگم کی رفتار بہت سست تھی، لیکن کسی طرح لشٹم پشٹم وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلے۔ خلیفہ نے الو بیگم سے کہا، تم نے ہمیں اس مصیبت سے نکلنے کی راہ دکھائی ہے، تمہارے اس احسان کے بدلے میں اب میں تم سے شادی کرنے پر تیار ہوں۔ پھر خلیفہ اور وزیر مشرق کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے۔ 3 مرتبہ انہوں نے اپنی لمبی گردنیں جھکائیں اور ایک ساتھ چلائے، معتبر، اور پل بھر میں وہ سارس سے دوبارہ انسان بن گئے۔ خلیفہ اور منصور نے ایک دوسرے کو خوش ہو کر گلے لگایا۔ دونوں ہنس بھی رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بھی رواں تھے۔ پھر جیسے ہی وہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے، انہیں اپنے قریب ہی ایک بہت حسین راجکماری دکھائی دی۔ اس نے زرق برق لباس پہن رکھا تھا اور شرما شرما کر مسکرائے جا رہی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے خلیفہ کا ہاتھ تھام لیا۔ خلیفہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا جا رہا تھا۔ راجکماری نے ہنس کر کہا، آپ شاید الو بیگم کو بھول گئے ہیں۔ پھر خلیفہ اور راجکماری ایک ساتھ ہنس پڑے۔ خلیفہ نے کہا، میں کتنا خوش قسمت ہوں، نہ سارس بنتا تو اس طرح تم سے ملاقات کیسے ہوتی۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں بغداد کی طرف چل پڑے۔ خلیفہ کو اپنی جیب میں اس کالے صفوف کے ساتھ اپنا بٹوا بھی مل گیا جس میں اشرفیاں بھری ہوئی تھیں۔ قریب کے گانوں سے انہوں نے ضرورت کی تمام چیزیں خریدیں اور جلد ہی بغداد پہنچ گئے۔ وہاں لوگوں نے اچانک خلیفہ اور وزیر کو دیکھا تو خوشی سے دیوانے ہو گئے۔ وہ تو یہ سمجھ بیٹھے تھے خلیفہ اور وزیر کہیں مر کھپ گئے۔ اپنے پیارے حکمران کو انہوں نے سر آنکھوں پر بٹھایا۔ پھر لوگوں کا ہجوم محل میں جا گھسا۔ کشنو جادوگر اور اس کے بیٹے مرزا کو پکڑ کر لوگ خلیفہ کے سامنے لے آئے۔ کشنو جادوگر کو اسی کھنڈر میں لے جا کر پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بیٹے مرزا کو خلیفہ نے حکم دیا کہ وہ یا تو موت کی سزا قبول کر لے یا پھر وہی کالا صفوف سونگھ کر سارس بن جائے۔ مرزا نے مرنے کے بجائے سارس بننا قبول کیا۔ پھر اس کے سارس بنتے ہی خلیفہ نے اسے ایک پنجرے میں قید کر کے محل کے باغ میں رکھوا دیا۔ راجکماری سے شادی کرنے کے بعد خلیفہ نے بہت بہت برسوں تک چین سے حکومت کی۔ کبھی کبھی وہ اپنے اس تجربے کو یاد کرتے اور خوب ہنستے۔ ان کے بچے جب یہ قصہ سنتے تو حیران بھی ہوتے اور انہیں ہنسی بھی آتی۔ سلیم کی یہ کہانی سب نے پسند کی۔ پیارے بچوں، اگر آپ اور سوداگروں کی کہانیاں بھی سننا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسری ویڈیو کا انتظار کریں۔ شکریہ۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ اور بھی ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو تو لائک کر دیں۔